وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور پرس اٹھا کے زور سے فرش پہ پھینکا، پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں صوفے سے کشن اٹھا کے دیوار پہ مارا۔ آوازیں سن کے داتن نیچے تہخانے سے اوپر آئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بریسلٹ نہیں ملا۔ تالیہ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ مل گیا ہے، یعنی کرائے بیبی اس کام آ گیا۔ گڈ، پھر منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ کی اصلیت نہیں کھول سکی۔ وہ شیخ ملا ہوا تھا، اس نے نوفل کی اسٹوری کو پکا کر دیا۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ اوہ، مگر تم یہ تو بتا سکتی تھی کہ یہ پینٹنگ نکلی ہے۔ کیسے بتاتی؟ وہ زہر خند ہوئی۔ میں سچ بولتی کب ہوں جو اتنا بڑا سچ بولتی؟ بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے سچ کے لیے داتن، اور میرے پاس وہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داتن نے افسوس سے گہری سانس لی۔ میری بچی، خود کو معاف کرنا سیکھو۔ وہ جواباً تلخی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ داتن اٹھنے لگی مگر آنکھیں رگڑتی کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، ملازمت تھوڑی ہو جو تم بٹلر نہیں ہوگا تو تم پہ یہ کام کرو گی، میں خود دیکھتی ہوں، اور شاید تھوڑی دیر واک پہ چلی جاؤں، مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ خود کو سنبھالتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پورچ اندھیرا پڑا تھا، صرف ایک بتی روشن تھی۔ وہ قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی مگر پھر ٹھہر گئی، رفتار سست پڑ گئی۔ گیٹ اور چار دیواری چھوٹی اور برائے نام تھی، سامنے کھڑے شخص کے سینے تک اونچی تھی، اور وہ شخص تالیہ کی سانس منجمد ہو گئی۔ وہ درمیانی عمر کا مرد تھا، سانولا چمکتی آنکھوں والا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا جٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے سنا جبکہ اشر محمود کسی تالیہ مراد کی تفتیش کروا رہا ہے تو میں کھٹک کر گیا تھا، سوچا ہو نہ ہو یہ وہی تالیہ ہے، میری سابقہ بیوی۔ وہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمی لب پھڑپھڑائے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ تم میں دلچسپی لے رہا ہے، یعنی شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہے، تو میں نے تمہارا پتہ چکا اور یہاں آ گیا، اور اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ ستائش سے اس نے گردن اٹھا کے اونچے بنگلے کو دیکھا جو بت بنی تالیہ کی پشت پہ کھڑا تھا۔ بڑا مال بنا لیا ہے تم نے، یقیناً میرا امیر دوست بنائے ہوں گے، ان کو محبت کے جال میں پھنسایا ہوگا اور پھر لوٹ کے چھوڑ دیا ہوگا۔ تم جیسی خوبصورت مگر اکیلی لڑکیاں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ لیکن کیا ہے کہ تالیہ، وہ گیٹ کے جنگلے پر ہاتھ رکھے آگے بڑھا۔ وہ اس سے 2 میٹر کے فاصلے پہ تھی، پھر بھی یکلخت پیچھے ہٹی۔ آنکھوں میں خوف تھا۔ اتفاق بندہ غلط چنا ہے تم نے، سیاستدان۔ جانتی ہو سیاستدانوں کو فرشتہ صرف بیویاں چاہیے ہوتی ہیں۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تم پہلے بھی ایک شادی کر چکی ہو اور منی لانڈرنگ میں انوالو رہی ہو؟ یقیناً نہیں۔ یو نو واٹ، میرے پاس نکاح کی ویڈیو تک پڑی ہے مگر طلاق کہیں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ اگر چاہوں تو میں تمہیں ابھی بھی اپنی بیوی کلیم کر سکتا ہوں، اور ایک دفعہ یہ ذکر کھلا تو وہ سیاستدان تمہیں باہر اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن وہ رکا، 2 انگلیوں سے تھوڑی کھجاتے ہوئے مسکرایا۔ وہ برف کا مجسمہ بنے سن رہی تھی۔ لیکن اگر تم میرا کوئی ماہانہ وظیفہ مقرر کر دو، یہی کوئی 2-3 لاکھ ہر ماہ کے، تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ ابھی تم ذرا شاکڈ ہو گئی ہو، خیر سے سنبھل لو، پھر آؤں گا میں۔ اتنے برسوں بعد دیکھا ہے تمہیں، بیٹھ کے گئے دونوں کی باتیں بھی کریں گے۔ اچھا چلتا ہوں۔ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور مڑ گیا۔ اب وہ ٹہلتا ٹہلتا سڑک پر دور جاتا دکھائی دے رہا تھا، اور تالیہ وہ شل کھڑی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں، مارو تو جان نہیں۔ باب 4، میراث پدرمن۔ اس نے دیکھا ایک نیم اندھیرا کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس۔ اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے۔ چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکی ہے۔ باپا، اس کے پکارنے پہ وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے بڑے برے خواب سے جاگا ہو، پھر جبرن مسکرا دیتا ہے۔ تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ بٹھاتا ہے۔ میرے دوست تھے، فوج کے ساتھی، اور سلاخ کو انگاروں پہ پلٹتا ہے۔ اس کے سرے پہ سونے کے سکے جیسا کچھ ہے۔ بچی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی رہتی ہے، مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے۔ میں نے خود سنا تھا وہ بار بار پمبورو کہہ رہے تھے۔ یا اللہ تالیہ، مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ پمبورو شکارباز کون ہوتے ہیں بابا؟ شش، اس نے بکھلا کے اسے چپ کروایا۔ تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی، اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ مگر بابا، وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مجھے بتاؤ بابا، کیا کوئی خزانہ ہے؟ آدمی گہری سانس لیتا ہے اور سلاخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اس کے سرے پہ گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے، سنہری چابی۔ جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو عافیت مل جائے گی۔ بچی کی آنکھیں دہکی چابی پہ جم سی جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے۔ یہ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کی سب سے بڑی خزانے کی۔ میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ چاند کے 21ویں پہ یہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی۔
وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے، اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر دہکتی چابی پہ ٹکی جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا تھا۔ میں، صرف میں۔ تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی اور جا کر سو جاؤ، وہ آخر میں درشتی سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں اب تک چابی پر ٹکی ہیں جس پر چند ہندسے بار بار ابھر کے مٹ رہے ہیں، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہے۔ وہ عجیب سے ہندسے تھے۔ تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پر اٹھ کے باہر گئی تھی۔ وہ برف کی مانند سفید پڑ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان۔ داتن اسی حساب میں دریان پھل اٹھا لائی تھی اور سینٹر میز پر رکھ کر اب انہیں کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو منہ میں پھل بھرے۔ اس نے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تو تالیہ کو دیکھ کے چھٹکی۔ وہ سفید بے جان کپڑے کی گڑیا کی طرح گویا پانی پر قدم رکھتی آ رہی تھی۔ گمسم شل۔ کون تھا؟ داتن نے پلیٹ پرے ہٹائی، ماتھا ٹھنکا۔ سمی۔ کون؟ وہ بجلی کے محکمے میں جو ہمیں وہ یاد کرنے پہ ہی لگی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی۔ میرا شوہر، میرا ایکس۔ داتن کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شوق ابھرا۔ وہ سمی؟ تالیہ بے دھم صوفے پہ گر گئی، آنکھیں کہیں دور خلا میں ٹکی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ داتن پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ وہ مجھے ڈرانے آیا تھا، شاید وہ اشر کو جانتا ہے، دھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا میں فراڈ ہوں۔ اس کو کیسے معلوم ہے کہ ہم اسکامز ہیں؟ داتن چونکی۔ مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوت شدہ امیر خاندانی آدمی کی ہائرس نہیں ہوں۔ اگر اس نے بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی۔ وہ میرا کور بلو کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کے زیر اثر تھی۔ مگر اس کو اشر وغیرہ کا کیسے علم ہوا؟ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا اور وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اوہ داتن، وہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اسے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تم تو بہت بہادر ہو تالیہ، ایسے گھبراؤ تو نہیں، تم تو بڑوں کی انگلیوں پہ گھما لیتی ہو میری بچی۔ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سمی وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی۔ داتن نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی، بس آخری واردات، بس آخری چوری کرنی تھی اور اب سمی سب خراب کر دے گا۔ یا اللہ، اگر اس نے مان فاتح کو بتا دیا کہ میں فراڈ ہوں تو وہ مجھے بھی ایسے دیکھیں گے جیسے وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ اس نے سر پھٹنے کو تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، تم تالیہ ہو، تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ میری بات سنو۔ داتن نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑا، تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے معاملے میں اور اس سکے کو ڈھونڈنے پہ فوکس کرو، سمی کو مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس کا منہ بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ اب وہ ابتدائی شوق سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن کام کرنے لگ گیا تھا۔ اب کہ وہ بولی تو آواز کھیلی مگر سنبھلی ہوئی تھی۔ کچھ کرو داتن، ایک دفعہ وہ چابی مل جائے تو میں مان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، بس تب تک سمیع کا منہ بند رکھنے کی کوشش کرو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور ہاں، بریسلٹ مل گیا نا؟ داتن کو خیال آیا تو پوچھا۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی، ہاں، جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میں عورتوں کے بچوں کو رلا کر ان کا زیور چھپاتے تھے، بالکل اسی طرح کرائے بیبی اسکام۔ مجھے بس اب وہ سکہ ڈھونڈنا ہے اور مجھے سمیع کا حل۔ داتن اٹھی اور اپنی چیزیں اٹھا کے پرس میں ڈالنے لگی۔ کچن کے پیچھے سے ایک پرانی چھوٹی کتاب اٹھائی، ہم شکار باز۔ تالیہ بے چینی اور پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ سکہ؟ نہ اس کو نیلامی پر رکھ رہی ہے اسرا، نہ وہ فاتح کے سیف میں تھا، یقیناً اسرا کے لاکر میں ہوگا یا پھر گھر میں کسی دوسری جگہ۔ داتن نے کتاب بیگ میں ڈال کر دونوں دوسری چیزیں تلے چھپا دی اور اسے پکارا، سمیع پہ مجھے ابھی سے کام شروع کرنا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی اور اس کے پھلوں والی پلیٹ کو دیکھا۔ تم دوریان کھا بھی نہیں سکی میری وجہ سے تالیہ، داتن نے مسکرا کے اسے دیکھا، میری پیاری بچی، میری ہرنی، میری بلی، تمہارے لیے میں ہر شے قربان کر سکتی ہوں۔ مگر چہرے پہ غصہ طاری کیا، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں دوریان قربان کروں گی؟ موٹی عورت نے یہ کہہ کر دوریان کی پلیٹ اٹھائی، ایک کاش منہ میں رکھی اور دھپ دھپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تالیہ کے ابرو اکتاہٹ سے اکٹھے ہوئے۔ میری پلیٹ واپس نہ لائیں تو تم دیکھنا، پیچھے سے پکار، مگر داتن ناک سے مکھی اڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ داتن کے جاتے ہی گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا تھا۔ اونچا محل اور اندر مقید وہ تنہا شہزادی۔ خیال سے آیا تو چوکی اور پرس کھولا، اندر بریسلٹ رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے نکالا، دل دھڑکا، مگر وہ ٹھنڈا رہا۔ تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں پہنا بلکہ گردن تک لے آئی۔ زنجیر لمبی تھی، اسرا اس کے کنڈے کو پہلی کڑی میں ٹائٹ کر کے ڈالتی تھی تو وہ کلائی پہ فٹ بیٹھتا تھا۔ تالیہ نے اسے گردن سے لڑگایا اور آخری کڑی میں کنڈا ڈالا، وہ اس کی گردن پہ فٹ آ گیا، کسی پھندے کی طرح۔ ایک دم ارد گرد روشنی ہوتی گئی، تیز روشنی۔ تب اس نے وہ منظر دیکھا، چابی کو دہکاتا اس کا باپ اور اس کے سوال پوچھتی ننھی تالیہ، شکار باز، فوجی دوست، گاؤں کے لوگ، خزانہ،
ساری باتیں گڈمٹ ہو رہی تھیں۔ اس نے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری، روشنی غائب ہو گئی۔ حواسوں پہ واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ سنہری زنجیر صوفے سے نیچے جا گری تھی۔ اسے جھک کے اسے اٹھایا، وہ بے نور رہی، مگر تالیہ کی آنکھوں میں تحیر، خوف اور جستجو مل جل کے ابھرنے لگی تھی۔ شکار باز، مگر کس چیز کے شکاری؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے لاکٹ کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ تو یہ تھے میرے بابا، پہلی دفعہ دیکھا ان کو۔ وہ خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا فوج میں تھے، وہ ان کے دوست بھی شکار باز، کوئی ایسی تنظیم جس پہ پابندی ہوگی، اور یہ لوگ خزانہ تلاش کر رہے تھے اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کے لیے۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھتی کڑیاں ملا رہی تھی، اور وہ چابی، وہ شاید انہوں نے مجھے پہنا دی ہو، میں اسے پہن کے دور کسی چرچ میں نکل گئی ہوں گی اور کھو گئی ہوں گی۔ چابی اترنے ہی میری یادداشت چلی گئی ہوگی، اور میں کسی کو نہیں بتا سکی ہوں گی کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ مگر پھر میرے بابا نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ ان کا ذہن الجھ رہا تھا۔ شاید پیچھے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شکار باز ہیں اور کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ شاید وہ جان سے چلے گئے ہوں۔ دل کانپا، شاید میرے پیچھے کوئی اس لیے نہ آیا ہو کیونکہ کوئی زندہ ہی نہ رہا ہو، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے، یہی کہانی ہے میری، اور میری ساری یادداشتیں اسی سونے کی ڈلی میں محفوظ ہیں۔ اب وہ احتیاط سے لاکٹ کو ٹیشو میں لپیٹ رہی تھی۔ اسرا کے بریسلٹ کو اس نے لاکٹ بنا لیا تھا۔ اپنی داستان اب کچھ سمجھ آنے لگی تھی، مگر کیا اس کی داستان اتنی سادہ تھی؟ ایسا کیا تھا جو اس کے بابا بہت عجیب سا تھا، جو اس کمرے سے اور اس ننھی بچی میں بھی تھا؟ کچھ بہت انوکھا اور منفرد، جس کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل چھوٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ غلط تھا۔ داتن کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا۔ دروازے کے باہر سرسبز گملے رکھے تھے۔ وہ لفٹ سے اتری اور بھاری بھرکم جسے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ ماں، پیچھے سے اس کے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ چابی لاک میں گھساتی داتن رکی اور حیرت سے مڑ کے دیکھا۔ 2 پیس پہنے ایک نوجوان چلا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگت اور نقوش داتن جیسے ہی تھے، اور وہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ داتن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئی۔ عدنان، تم آج کیسے؟ آج تو ویکینڈ نہیں ہے۔ وہ دونوں جب اندر آ گئی تو داتن اپنا سامان میز پر رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگی۔ عدنان اب صوفے کے کنارے پہ آگے کو ہوئے ٹک گیا تھا، اور ایک گھٹنا بے چینی سے ہلا بھی رہا تھا۔ سوال پہ ننھی داڑھی کھجاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ آرام سے آ کر بیٹھے تو میں بتاتا ہوں۔ میں قہوہ لے آؤں، وہ رسان سے کہتی کچن کی طرف آئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ٹرے سامنے رکھی۔ اس میں قہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھرا ایک جار بھی تھا۔ میں نے یہ گندم والے بسکٹ بنائے تھے، تم دونوں کو پسند ہیں، واپسی پہ لیتے جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے قہوہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ داتن نے چونک کے اسے دیکھا۔ جاب؟ لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے ہاں ہاؤس کیپنگ کرتی ہیں نا آپ؟ ہاں، ساشا میڈم کے ساتھ۔ داتن نے گہری سانس لی۔ اچھی جا رہی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ آپ کو قرضہ دے سکتی ہیں؟ اصل میں، اس نے کپ اٹھا کے گھونٹ پڑا، بسکٹ کو چھوا بھی نہیں۔ مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، بھاری رقم چاہیے، میں سود سمیت واپس کر دوں گا۔ واپسی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ داتن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ پیالی میں چائے ڈھلتے ہاتھ رک گئی، نظریں کپ پر جھکی رہیں۔ کتنی رقم چاہیے؟ آہستہ سے تھرماس واپس رکھی اور نظریں جھکائے چائے میں چینی ڈالنے لگی۔ عدنان نے جھٹ رقم بتائی۔ یہ تو کافی زیادہ ہے، مگر میں میڈم سے مانگ لوں گی۔ کب تک چاہیے؟ پلکیں نیچے کیے وہ چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جار اٹھا کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ اگر 2-3 دن میں مل جائیں تو میں کچھ سامان خرید لوں گا، کام جلد شروع ہو سکے گا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گی، تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا۔ اوکے، تھینک یو ماما۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے چمکنے لگا تھا۔ پھر کلائی کی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، چلتا ہوں۔ پھر رک کے داتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا۔ کیا یہ میرے بچوں کے لیے بنائے ہیں آپ نے؟ جیسی یاد نہ آ رہا ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں سے متعلق کیا کہا تھا۔ لیانا صابری نے پیر سے جار کو صوفے کے نیچے ذرا سا دھکیلا۔ نہیں، یہ شوگر فری ہیں، ساشا کے لیے بنائے تھے۔ وہ ہر وقت ڈائٹ اور ایکسرسائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا؟ تم جاؤ، میں پیسے بھیج دوں گی۔ نظریں اٹھا کے ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا باہر نکل گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ بالکل خاموش رہ گیا، سوگوار، تنہا، ویران۔ داتن کی چائے اسی طرح رکھی تھی اور وہ بے دلی سے اس کے شفاف مایا کو دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا، سیاہ تاریک مگر شفاف، اور اس پر ابھرتے مناظر۔ 7 سال قبل کے وہ گرم صبح جب سارا کوالالمپور پسینے سے پگھل رہا تھا، ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا رش اور شور تھا، آوازیں، اعلانات، الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا، مگر لیانا صابری کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جس کے گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سر جھکائے باتھ رومز کے آگے بنے فرش پر وائپر سے موپ لگا رہی تھی۔ سمجھا کریں ماں، ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میری بیوی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے، آپ کے ساتھ رہے گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ وہ یعقوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا، آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔ سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور فرش پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے پوچے کی دہاگوں نے اسے وائپ کر کے فرش کو صاف کر دیا۔ پہلے عدنان اور اب یعقوب کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے ساتھ؟ نہیں ماں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان اور اس کی بیوی تو باپا کے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں، اور ہاں، وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم ہے، مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، خوراک، رہائش، آرام، اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں، اور
आंसू टप टप फर्श पर गिर रहे थे। फिर इसने आंखें जोर से रगड़ी और बेरहमाना अंदाज में पोंछा दाएं से बाएं लगाया, बकेट उठाए और टॉयलेट्स की तरफ आई और आखिरी टॉयलेट का दरवाजा सख्ती से धड़धड़ाया। कौन है अंदर? निकल भी आए, मैंने सफाई करनी है। ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है लियाना। इसको जवान और खूबसूरत लड़की मिल गई है। तुम्हारे दोस्त की हैसियत से समझा रही हूँ, अब किसी स्टोर में तुम्हें मुलाजमत नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कानों में एक दोस्त की आवाज़ गूंजने लगी थी। बाथरूम से जो लड़की बाहर निकली वो तालिया नहीं थी, जिसके साथ अब दातन काम करती थी। वो एक डरी सहमी कदरे उलझी हुई लड़की थी, जिसकी आंखें रोने के बायस सुर्ख नजर आ रही थी। कढ़ाई वाली शलवार कमीज, कंधों पर दुपट्टा और हाथों में मिट्टी मिट्टी सी मेहंदी। इसके पास एक ऐसा बैग था जिससे वो खुद भी नावाकिफ थी। लियाना को वो बैग और इसके हालात देख के सारा मामला भांपने में देर नहीं लगी थी। एयरपोर्ट पर अक्सर ऐसा होता था, ये लड़कियां मजबूर होती या नावाकिफ, मगर ये लड़की बहरहाल ये मानने को तैयार न थी कि इसका शोहर ये सब कर सकता है। लियाना ने इसे छुप छुपाई एयरपोर्ट से निकलवा दी और अपने दोस्त के घर ले आई, जहां वो खुद बतौर पेइंग गेस्ट रह रही थी। तालिया समझदार थी, ज़हीन भी, बात जल्दी समझ जाती और तेजी से वो काम कर डालती। तो उसके सामने लियाना के रिश्तेदार की अदाकारी भी अच्छी कर ली, लेकिन वो अब भी परेशान और सुगवार थी। यहाँ तक कि इसने स्काइप पे अपने शोहर समीर से रब्ता किया तो इसका अंदाज और बातें, हर शय से इसका रहा सहा शक रफा करने के लिए काफ़ी था। अब लियाना को लगा कि तालिया बिलाखिर मान गई है कि इसके शोहर ने इसे सिर्फ इस्तेमाल किया और आगे भी करना था, क्योंकि नौजवान घरेलू लड़कियों के बैग्स एयरपोर्ट पर कम ही खोले जाते हैं। लेकिन मान जाने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गई। समी को मालूम ना था वो किधर है। वो लियाना की दोस्त के इस कमरे में बिल्कुल मुकीद होकर रह गई, खामोश सदमे में। फिर चंद दिन बाद इसने खुद को संभालना शुरू किया। इससे लियाना का कोई रिश्ता ना था, लेकिन वो लड़की से अच्छी लगी थी, बेहद ज़हीन और काबिल, लेकिन बेबस और दुखी। खुद को टुकड़ा टुकड़ा करके इसने जोड़ा और समी से रब्ता किया। शर्त यही तय पाई कि वो इसे तलाक देगा और वो बैग वापस करेगी। समी कागजात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, और चूंकि इसके स्काइप के निकाह का भी कोई सबूत ना था, वो मलेशिया अपने मिले पस मंजर के बाहिस आई थी, स्पाउस वीज़ा पे नहीं। और तालिया इससे जान छुड़ाना चाहती थी, इसलिए यही काफ़ी था कि वो इसको फ़ोन पे तलाक दे डाले। वो एक नए मुल्क में तनहा लड़की थी, जिसको पीछे भी संभालने वाला कोई नहीं था। समी से कोई बैद नहीं, मामला कितना लटकाए, और कागजात के लिए इसको समी से मिलना पड़ता। और लियाना को हमेशा लगा कि वो समी का नाम सुनकर ही खौफसदा हो जाती है। इसने तालिया को किसी ऐसी चीज़ से डरते नहीं देखा जो अमूमन इसकी उम्र की लड़कियों को खौफसदा किए रखती है। तूफान, सांप, बिच्छू। कभी वॉक करते हुए कोई मोजी कीड़ा नजर आ जाता तो वो इसको जूते तले मसल के आगे बढ़ जाती। लियाना को अच्छा न लगता। मिले लोग सांपों को भी नहीं मारते कि इनका दिल दुखता है, मगर वो लड़की मार डालती थी। एक समी के खौफ से वो कभी नहीं निकली। तलाक दे दी, बैग वापस हो गया, ताल्लुक खत्म, मगर इसके जिक्र पे वो चौंक चौंक जाती थी। वो वाहिद आदमी था जिसने तालिया को इस काम किया था। ऐसे इसने जहन मफलूज हो गया था। लियाना ने इसे एक रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा दी, वेट्रेस की नौकरी। लियाना खुद लाइब्रेरी में काम करती थी, दोनों इसके दोस्त के कमरे में ही रहते थे। बिलाखिर वो जिंदगी की तरफ वापस आने लगी थी, वेट्रेस बन के मेहनत मुशक्कत करके पैसे जोड़ना। लियाना को ये तालिया के मसाइल का बेहतरीन हल लगता था। मगर फिर एक दिन रेस्टोरेंट में इस रोज मामूल की गहमा गहमी थी। तालिया ट्रे पे चिप्स, बर्गर और कोक के गिलास रखे सामने से चलती आ रही थी। यूनिफॉर्म पहने, पोनी के ऊपर पी कैप जमाए, वो सादा और स्पार्ट सी वेट्रेस लग रही थी। एक मेज पे 3 मर्द बैठे खुशकपियों में मसरूफ थे। तालिया इनके पास रुकी और बारी बारी ट्रे से अशिया निकाल के सर्व करने लगी। एक रुक के यूं ही इसे देखने लगा। जैसे ही वो मुड़ी आगे बढ़ी, इसे लगा कि किसी ने इसे छुआ है। वो बदक के पीछे हटी और गुस्से से इसको देखा। वो आदमी मुस्कुरा के इसे ही देख रहा था। तफरीह चाहिए तो गली के पार जाओ, वहां चंद रिंगट के अवज तफरीह मिल जाती है, यहाँ आकर तमीज से खाना खाया करो। गुस्से से गुर्रा के आगे बढ़ गई, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। तीनों मुस्कुराते रहे। चंद कदम दूर गई थी कि एक की आवाज़ सुनाई दी। इसने कोई नाजेबा बात कही थी। तालिया की रंगत सुर्ख हुई। इसका हाथ करीबी मेज की तरफ रिंगा, जहां एक छुरी रखी थी। इसने सूरत से छुरी उठाई और घुमाकर एकदम इसकी तरफ दे मारी। छुरी गोल चक्कर की सूरत घूमती फिजा में उड़ती हुई सीधी इसकी मेज के साथ दीवार के वस्त में पेवस्त हो गई, जैसे किसी माहिर निशानाबाज ने निशाना बांधा हो। 2 घंटे बाद वो लियाना के साथ इसकी लाइब्रेरी के बाहर एक कैफे में बैठी थी और फिंगर चिप्स खाते हुए बोली जा रही थी। और फिर बहुत शोर वावेला हुआ। आखिर में मेरी ये नौकरी भी चली गई। बहुत सी गालियों और लान तान के साथ रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे किसी शिकारी की औलाद का ताना दे दिया। वो कह के हंस रही थी, जैसे खुद भी इंजॉय कर रही हो। शायद वो ज्यादा मजबूत हो गई थी। मगर तुमने इतना अच्छा निशाना बांधा किससे सीखा? लियाना हैरान थी। पता नहीं, मैं बचपन से अच्छे निशाने लगा लेती हूँ, शायद मुझे ये काम आते हैं। इसने बेपरवाही से शाने चका दी और खाती रही। मगर ऐसी क्या बात हुई जो तुम इतनी खुश हो? लियाना ने आंखों की पुतलियां सुकेड़ के गौर से इसे देखा तो तालिया ने चमकती हुई आंखें उठाई, इधर उधर देखा, एहतियात से आगे हुई और पुरजोश सरगोशी में बोली, क्योंकि जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैंने जाते जाते इसका बटुआ भी निकाल लिया और इसमें इतने ढेर सारे पैसे हैं। हाथ मेज पर रखा तो इसमें एक नोटों से भरा बटुआ भी था। तुम किसी शिकारी के साथ साथ किसी चोर की औलाद भी लगती हो तालिया, वो खफकी से बोली थी। हर वक्त शिकार बनने से शिकारी बनना बेहतर है मोटी औरत। मुझे मोटी औरत मत कहा करो। तो क्या दातन पदोका कहूँ? वो हंसी। दातन पदोका बूढ़ी दादी किस्म की खवातीन के लिए दिया जाने
آنے والا سرکاری اعزاز ہوتا ہے۔ تو کیا میں کسی داتن پدوکا سے کم ہوں؟ وہ گردن کڑا کے بولی تو تالیہ کے لب حیرت سے کھل گئے۔ تمہارا خواب یہی ہے کیا کہ ایک دن سرکار تمہیں داتن پدوکا کا ٹائٹل دے؟ اگر ہے بھی تو کیا؟ اتنے سال جیولری اسٹور اور اس لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے، حق بنتا ہے میرا۔ وہ نتنے پھلائے برا مان کے بولی تو تالیہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبا لی۔ اوکے، جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی، میرے جزیرے پر وہ اونچا محل بن جائے گا تو میں تمہیں یہ اعزاز دلوا دوں گی۔ یہ اعزاز امیر لوگ نہیں دلوا سکتے تالیہ مراد، یہ صرف پردھان منتری، وزیر اعظم دلوا سکتا ہے۔ تو پھر میں؟ وہ اٹھی اور میز پر دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولی، پردھان منتری سے شادی کر لوں گی، اور اس سے پہلی درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مچ کی داتن پدوکا بنا دے۔ خوش؟ اس وقت کا وزیر اعظم ایسا بوڑھا اور ٹھگنا تھا کہ داتن یہ سوچ کر ہی کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ چائے ختم ہو گئی تھی، داتن کے ذہن کا پردہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی۔ ایک گہری سانس لے کے اس نے موبائل اٹھا اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا، اس میں بے پناہ رقم تھی۔ اس نے عدنان کو میسج لکھا، ساشا بی بی ادھار دینے پہ راضی ہیں، میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے، تم واپسی کی فکر نہ کرو، بس کاروبار پہ دھیان دو، صبح پیسے بھجوا دوں گی۔ پیغام بھیج کر دل خالی سا ہو گیا تھا۔ پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا۔ اسے ان بسکٹس کو تالیہ کے لیے رکھنا تھا، یہ محبت سے بنائے گئے تھے۔ داتن کی کہانی میں اس کا تالیہ کے سوا کوئی حقدار نہ تھا۔ پھر اسے سمی کو کھوجنے کا کام شروع کرنا تھا۔ وان فاتح کے اونچے محل پہ چاند پوری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے اترتے دیکھا۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، ماتھے پہ بل تھے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تیز چلتی انگلیاں۔ زینے پہ لنگتا وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ اشر آیا تھا واپس۔ اسرا نے اپنے بیڈ روم کے دروازے سے گردن باہر نکالتے حیرت سے اسے پکارا، جی میم، شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس نے رسان سے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ پھر ایڈم کے چہرے کا ہجان دیکھ کے رکی۔ کچھ کہنا ہے تم نے ایڈم؟ غور سے ملازم کو دیکھا جو مستذب لگ رہا تھا۔ سوال پہ نظریں چکا کے جھینپ کیا۔ نہیں وہ میم، مجھے کچھ چاہیے تھا، کہہ کے خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسرا نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لیا اور بازوؤں کو سینے پہ لپیٹ لیا۔ کس سلسلے میں؟ وہ میری منگیتر، میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ میں، مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے ہیں۔ اس نے بات کاٹ کے سادگی سے پوچھا تو ایڈم نے چونک کے نظریں اٹھائی۔ نہیں میم، ہرگز نہیں۔ اس کا جیسے دل دکھ گیا تھا، لب بھینچ کے۔ مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اچھا بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ وہ نرمی سے بولی تو لڑکے نے آنکھیں اٹھائیں۔ ماتھے پہ ابھی تک اداسی سے درانے والی لکیریں تھیں۔ اسرا کو اس پر ترس آیا۔ 23-24 برس کا نوجوان جو اگر کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتا تو آج یوں کسی کی ملازمت نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، میری منگیتر کی سالگرہ ہے، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے تحفہ کیا دوں، اتنی سی بات۔ وہ مسکرا دی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ کوئی اس کا پسندیدہ پرفیوم یا کسی اچھے برانڈ کا جوڑا، یا کوئی اچھی کتاب، اگر ہو سکے تو جیولری دے دو۔ پھر رکی۔ وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا، وہ سنبھال رکھا تھا نا؟ جی میم، ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی پہ جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسرا کو امانت واپس کرنی چاہی تو وہ جو کار سے نکل کے اندر جا رہی تھی کچھ سوچ کے مڑی اور اسے دیکھا، یہ تم رکھ لو۔ میں؟ مگر یہ تو انٹیک ہے، اور انٹیک نہیں ہے مگر ہے سونے کا، زیور وغیرہ بنوا لینا، میں تمہیں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی ٹوک گئی آج۔ وہ سادہ مگر بھلا جچک انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ اس کے مداوے کا ایک طریقہ تھا، مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا، اور جب اسے دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک ننھے بچے کا کیسے دل دکھایا ہے۔ اس کا اشارہ فاتح کے سکے کو نکلی کہنے پہ علی کامل کا چہرہ بجھ جانے کی صورت تھا۔ رکھ لو، وہ شان بے نیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جی میم، وہ سکہ ماں نے سنبھال رکھا ہے، اس کی انگوٹھی وغیرہ بنوا لو اور اس کو دے دو، خوش ہو جائے گی۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرایا۔ شکریہ میم۔ اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے وہ لاکٹ دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو تحفے میں دیا ہے؟ وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازمائیں فریج کھولے کھڑی خسر پسر کرتی دکھائی دیتی۔ ہاں اف، کیا خوبصورت لاکٹ تھا، مہنگا بھی بہت ہوگا۔ تم نے اس کے اندر لگے ہیرے دیکھے؟ پورے 5 تھے۔ یا اللہ، وہ حیران ہوا۔ تم لوگ مالکوں کی چیزوں پہ اتنی گہری نظر رکھتی ہو کیا؟ ملازمہ پلٹی اور تندھی سے اسے گھورا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم۔ پھنکار کے اطلاع دی اور واپس مڑ گئی۔ مگر ایڈم محمد ایک دم بالکل سن ہو گیا تھا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم۔ ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا اور اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ بیگ اٹھا کے وہ اختیار باہر کو بھاگا۔ تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو اسٹریٹ پولز نے روشن کر رکھا تھا۔ بارش کچھ دیر ہوئی رک چکی تھی۔ ایسے میں سامنے اگے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ کوٹ ندارت تھا، سادہ شرٹ پینٹ میں بلبوس، وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گیٹ پر جمائے ہوئے تھا۔ بالآخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا، یقیناً اسے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم محتاط قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ مین روڈ پر آ گئی۔ گاڑیاں زن سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا۔ بات سنیں، مصروف الجھے ہوئے انداز میں اس سے پکارا تو وہ چونک کے پلٹی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا مگر
پھر بھی وہ اسے دیکھ سکتی تھی، شاید پہچانی نہیں تھی کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد اگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے آمنا سامنا ہوا ہو۔ تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا مگر سچائی کو کھوجنے کے لیے آج اسے جھوٹ بولنا تھا۔ ہاں کیوں؟ وہ چونکی ہوئی۔ مجھے تالیہ نے تھوک نکلی زبان لڑکھڑائی بھیجا ہے۔ تالیہ نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازماؤں کے لیے۔ بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتنا دشوار ہے۔ ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ اس نے تحائف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟ وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا؟ اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بت بن گیا تھا۔ یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی۔ وہ سرخروئی کا لمحہ تھا۔ اس کا سچ جیت گیا تھا۔ اس کے اعضاء نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایڈم سچا تھا، تالیہ جھوٹی تھی۔ جی بدقت وہ بول پایا، مگر میں ذرا کنفیوز ہوں۔ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھی؟ یہ نہ ہو میں تحائف کسی اور کو دے بیٹھوں۔ ہاں میں نور ہوں، تالیہ مجھے جانتی ہے۔ مگر اس نے پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھا، جیسے کافی الجھ گیا ہو۔ وہ کتنے عرصے آپ دونوں نے ساتھ کام کیا؟ سوری مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ 2 ماہ۔ وہ 2 ماہ پہلا آئی تھی۔ اس نے ریسٹورینٹ میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے اور اس نے غلطی سے سلاد میں سے مونگ پھلی کھا لی تو تالیہ جو وہاں ویٹرس تھی اس نے کوئی گھاس پھوس بچے کے منہ میں ڈالا جس سے اس کی حالت سنبھل گئی۔ ویسے کیا بھیجا ہے تالیہ نے؟ کچھ کپڑے اور پرفیومز ہیں، باقی ملازماؤں میں سے آپ کو ہی بانٹنے ہوں گے، مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کروں اور کل کو آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں۔ ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں؟ آپ تالیہ سے بات کروا دے میری، تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پر شک کیوں کیا۔ مگر 1 منٹ، اس نے سیل فون نکال کے تصویر سامنے کی۔ کیا یہ تالیہ ہے؟ وہ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی۔ نور نے الجھ کے سر نفی میں ہلایا۔ ایڈم نے اسکرین آگے کی، ایک ملے اداکارہ۔ نور نے اچنبے سے پھر نہ کی۔ تیسری تصویر وہ سامنے لایا تو وہ سنہری بالوں والی تالیہ تھی۔ نور نے گہری سانس لی۔ امتحان لکھ رہے تھے آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ۔ مگر اس کی آنکھوں سے اسکرین پہ چٹکی لی اور تصویر زوم کی۔ اچھی لگ رہی ہے یہاں۔ بال رنگ کر لیے اس نے؟ ہاں، پہلے اس کے بال سیاہ تھے۔ وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہوگی اس کی، میک اپ وغیرہ کرنا آ گیا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کے سے گھورا۔ کیا ابھی تک نہیں ہوئی؟ شادی کے سلسلے میں تو اس کو نکھٹو باب نے اسے واپس بلایا تھا۔ سارا خاندان غریب تھا، ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پہ عیش کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کر دیں گے اس کی، مگر اس کے کپڑے اور جیولری تو دیکھو، لگتا ہے وہ امیر ہے۔ پھر سر چٹکا۔ خیر سامان کدھر ہے؟ سامان؟ ایڈم گڑبڑایا اور جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ میں کل لا دوں گا، آپ کی بس آ گئی۔ نور نے مڑ کے دیکھا، پھر خراما چلتی قریب آ رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔ اچھا کل صبح میں، مگر بات ادھوری رہ گئی، پیچھے کوئی نہ تھا، ایڈم جا چکا تھا۔ چلو کل آئے گا نا؟ اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے جلدی کے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا تھا۔ وہ حیران تھا، شوق تھا، خوش تھا۔ وہ سچا تھا، وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ کہہ کر رکھ رہی تھی۔ وہ شاید بہروپیہ تھی، فاتح خود قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ یا اللہ تو ان کو آقا مجھے جھوٹ کے لیے معاف کرنا، میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ وہ خطرناک لڑکی ہے اور مسز تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھی۔ سب جھوٹ بول رہے تھے تو انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹا دروازہ کھول رہا تھا۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے زور سے کٹاک کی۔ اس کی پروں تلے چھپے ننھے چوزے چوں چوں کر رہے تھے۔ ایڈم نے ہش کیا تو مرغی کے پر جو کھل رہے تھے دھیرے دھیرے تھم کے سمٹنے لگے، وہ پرسکون ہو گئی۔ ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا۔ آہستہ سے چابی گھمائی، لبوں پر پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں فتح کی چمک، جسم میں توانائی سی بھری تھی۔ دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر ڈھنکا۔ آج ماں کیوں نہیں اس کی راہ تکتی نظر آئی۔ نگاہیں سامنے کو اٹھیں۔ ایبو؟ ماں کو ملے میں ایبو کہتے تھے، اور باپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں، ایبو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سنجیدہ ہیں تو ان کی صفاقی سے شرط رکھی ہے نا کہ جب تک ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے تو وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔ باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی، اور اس کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ طے کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا، اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آ رہا تھا، لیکن اب ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہارا اسٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے، ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا محمد۔ لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلا آ جائے، ایبو دکھی دل سے کہہ رہی تھی، اور ایڈم شکستگی سے پلٹ آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا، بالکل چپ، ساکت، جیسے دل ہی تھم گیا ہو۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور الماری کھولی، چند کپڑے آگے پیچھے کیے اور پھر وہ یونیفارم نکالا۔ اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یوں ہی لگی تھی، ایڈم۔ اس نے نیم پلیٹ پہ انگلیاں پھیری۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نکالا گیا تھا۔ نیم پلیٹ کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے وہ ایک دم جیسے اس کی چمکتی دھات سے مناظر دیکھنے لگا تھا۔ چیخو پکار ننھی لڑکی کی چیخنے کی آواز نے پوری صفاقی پارک کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔
मजमा टीले पे खड़ा हक्का बक्का सा नशेब में उगे शुगर सेबों की ऊंचे दरख्तों को देख रहा था, जिसके ऊपर बिल्कुल ऊपर एक 10-12 साल की बच्ची चढ़ी थी और खौफ से चीखें मार रही थी। सफाकी पार्क का अमला डंडे लिए आगे पीछे भाग रहा था, कोई कॉल मिला रहा था, कोई मदद के लिए दूसरों को पुकारने भागा था। कैप्टन एडम और मेजर बदरुद्दीन दरख्तों के दरमियान बनी रविश पर चलते आ रहे थे। करियोकोट बाल और सन ग्लासेस लगाए मेजर बदर साफ रंगत का हामिल मिले नौजवान था। एडम की रंगत इससे जरा दबती थी। सादा कपड़ों में मलबूस वो छुट्टी का दिन एंजॉय करने यहाँ आए थे और अभी बदर कोई बात कह रहा था कि दूर से लड़की की चीखों की आवाज आई। एडम चौंक के घूमा। यह सफारी पार्क था और जानवरों से हर वक्त खतरा बहरहाल मौजूद रहता था। खुदा जाने क्या हुआ था, बिना सोचे समझे इसने इस तरफ दौड़ लगा दी। किधर जा रहे हो? हमें फिल्म के लिए जाना है। एडम एडम बदर उकता के इसके पीछे दौड़ा। वो तेज तेज भागता ऊंचे ऊंचे रास्ते फलंगता टीले की चोटी तक आया तो मजमा सामने था और बच्ची चंद गज के फासले पर दरख्त पर चढ़ी चिल्ला रही थी। टीले और दरख्तों के दरमियान गहरी घाटी थी। वो चंद लोगों को हटा के आगे आया तो लम्हे भर को बिल्कुल साकत हो गया। दरख्तों के तने के साथ एक कमोडो ड्रैगन जमीन पर लेटा सर ऊंचा करके बच्ची पर गुर्रा रहा था। कमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली होती है, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह, मगर काफी मोटी ताजी और जहरीली। स्याह चिल्ला चिल्ला के गाइड्स को मदद लाने के लिए कह रहे थे, मगर कोई शख्स ड्रैगन के करीब जाने को तैयार न था। एडम ने लम्हे भर में ही सूरत हाल भांप ली थी। दरख्त पर चढ़ी बच्ची स्याह नहीं थी, वो दूसरी तरफ से गांव से आई थी, यकीनन मीठे सेब चुराने। और ड्रैगन यकीनन भूखा था, वरना इतनी आसानी से इंसानों पे हमला नहीं करता। मोटा ताज़ा भी था। अगर ड्रैगन का बच्चा होता तो दरख्त पर छिपकली की तरह चढ़ जाता, मगर बड़ा ड्रैगन इतनी वजन और 10-12 फुट की साइज के बाइस ऊपर नहीं चढ़ सकता था। सो अभी बच्ची को डरा और खुरा के इसके गिरने का इंतजार कर रहा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वो रोते हुए चिल्ला रही थी। अब तुम अंदर मत कूद पड़ना हीरो बन के, सवारी पार्क को खुद हैंडल करने दो, इनके पास अमला होगा इस सूरत हाल के लिए। बदर ने से तंबीह की, जो गर्दन ऊपर नीचे करता परेशानी से सूरत हाल का जायजा ले रहा था। बच्ची गिर जाएगी, हमें कुछ करना होगा। बदर का जवाब सुने बगैर वो तेजी से आगे बढ़ा और आगे डंडा बरदार वर्कर को रोका। कैप्टन एडम अपना बैज लहरा कर जेब में रखा और इसको दोनों कंधों से पकड़ा। तुम लोग इसको कितनी देर में पकड़ सकते हो? 10-15 मिनट लगेंगे। दूसरे लड़के लंच ब्रेक की वजह से दूर गए हैं। कुछ अर्सा पहले इसी तरह एक ड्रैगन ने सुपरवाइजर का पाँव खा लिया था। कोई इनके करीब नहीं लगना चाहता। वो भूखा है बेवकूफ़। एक दफ़ा वो खाने में मसरूफ़ हो जाएगा तो इसका ध्यान लड़की से हट जाएगा। तुम फ़ौरन जाओ और सफारी से अपना कोई हिरन या बच्चा निकाल के लाओ। हिरन ही खाता है ना? वर्कर ने झट सर हिलाया। गुड, इसके आगे हिरन डालो तो ये सब भूल जाएगा। मैं बच्ची को नीचे उतारता हूँ। वर्कर फौरन दूसरी तरफ दौड़ा तो उमर ने इसे हैरत से रोका। तुम्हें ड्रैगन के बारे में इतना कैसे पता? तुम किताबें नहीं पढ़ते क्या? वो खफकी से कहकर रास्ते नहीं चढ़ाता आगे को दौड़ा। टीले के सिरे पे आगे को वो रुका। बेबी बेबी, मेरी तरफ देखो, बुलंद आवाज में पुकारा तो मजमा के 4-5 लोग भी मुड़ के देखने लगे। बच्ची हनूस चिल्लाए जा रही थी। मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। बेबी, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो होठों के गिर्द हाथों का दायरा बना के चिल्लाकर बोला तो बच्ची की चीखें रुकी। आंसुओं के दरमियान इसने ऊपर देखा, जहां सामने वाली टीले पे लोगों ने झुरमट में एक नौजवान खड़ा इसको पुकार रहा था। नादिया, वो गुलोगीर आवाज में बोली। नादिया, मैं फौजी हूँ। तुम्हें फौजी अच्छे लगते हैं ना? बच्ची ने जवाब नहीं दिया। आंसू बहाती इसको देख रही। नादिया, इसको मत देखो, मुझे देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऊंची आवाज में इसको पुकार रहा था। बच्ची ने ड्रैगन से नजरें हटा दी और उस पर जमा दी। अब वो बात सुनना चाहती थी। हमारे जनरल साहब कहते हैं नादिया के। वो बच्ची से नजरें हटाए बगैर बाआवाज बुलंद बात जारी रखे हुए था। अगर कभी जिंदगी में किसी बुरी आदत, किसी ना मिल सकने वाली मोहब्बत या किसी जुनून और शौक का शिकार हो जाओ तो याद रखना, जितना जबरदस्ती चीख चीख के इसको खुद से नोच फेंकने की कोशिश करोगे वो इतना और तुम्हारे ऊपर सवार होगा, वो इतना तुम्हें डराएगा। तुम सुन रही हो नादिया? किसी खौफनाक दरिंदे की तरह वो चीज हमें डराती रहेगी। दरख्त की शाखें जकड़े बच्ची ने भीगी आंखों से जमाए हुए थी। वो कहते हैं इन चीज़ों का मुकाबला भी ऐसे ही किया जाता है जैसे किसी बड़े खौफनाक दरिंदे का किया जाता है। पता है कैसे? पुरसुकून होकर। खामोशी से बैठ जाओ, ज़हमत छोड़ दो, डरना छोड़ दो। अपनी ख्वाहिश, जुनून, पागलपन से जब हम डरना छोड़ देते हैं तो वो फेज़ गुजर जाता है। तुम पुरसुकून होकर इसके गुजर जाने का इंतजार करो, रिलैक्स करो। ये तुम्हें नहीं कुछ कह सकता जब तक तुम पुरसुकून हो। बहादुरी इसको कमज़ोर कर देगी, तुम्हारा खौफ इसको मजबूत करेगा। सुना तुमने नादिया? बच्ची ने गहरे सांस लेते हुए इस बात में सर हिलाया। वो अभी तक शाहों को मजबूती से पकड़े हुए थी। इसे तुम्हारी शायरी नहीं समझ आएगी एडम, बदर ने ताहट से टोका। शदीद हालात में कोशिशें भी शदीद करनी पड़ती हैं। वाइल्ड लाइफ के वर्कर्स तेजी से दौड़ते आ रहे थे। किसी ने ड्रैगन के सामने कटा हुआ हिरन फेंका, बाकी डंडे लिए फासले पर एहतियात से खड़े हो गए। ड्रैगन ने खुशबू से एकदम गर्दन मोड़ी और तेजी से इसकी तरफ रेंगता, दरख्त से दूर। एडम तेजी से दरख्त की तरफ लगा। बदर ने इसे पुकारा मगर वो जवाबन चिल्लाया। तुम डंडे के साथ ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करो, बढ़कर इसकी मदद करो। और खुद आगे बढ़ गया। वर्कर ने बदर को डंडा पकड़ाया तो वो बुरा मुंह बनाता ड्रैगन की तरफ बढ़ा। एडम दरख्त के नीचे आकर रुका।
ڈریگن چند قدم کے فاصلے پہ تھا، اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے وہ ہرن کے کٹے جسم میں منہ ڈالے دیوانہ وار ماس کھا رہا تھا۔ ایڈم نے سر اونچا کر کے اوپر چڑھی خوفزدہ بچی کو دیکھا۔ اور اب تم وہی کرو جو جنون، محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ پرسکون ہو جاؤ، گہرے سانس لو، خود کو ہلکا چھوڑ دو۔ آگے کیا ہوگا اس کے خوف سے نکل آؤ، مجھے یہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو، خود کو ہوا کے حوالے کر دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شاباش نادیہ، وہ بازو پھیلائے کہہ رہا تھا، آواز اس کی کافی مدھم تھی۔ مجمع کی سانس تھم گئی تھی، ورکر ڈنڈے پکڑے ابھی بھی دور کھڑے تھے۔ عجیب خوف تھا جو سب پر طاری تھا۔ بچی نے شاخ پکڑے ڈریگن کو دیکھا تو ایڈم نے پکارا، یہ نہیں سوچتے کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کر اس پہ جمائیں، چند لمحے کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر کود گئی۔ اس کے پیر زمین چھونے سے قبل ایڈم نے اسے پکڑ لیا۔ اگلے ہی پل وہ بچی کو اٹھائے دیوانہ وار اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ مجمع خوشی سے شور مچانے لگا اور بدر سمیت ورکرز ڈنڈے لیے ڈریگن کی طرف بھاگے۔ اس کو اب لگام ڈالی جا سکتی تھی۔ کیا اب یہ اس کو مار دیں گے؟ اس کی گردن کے گرد بازو پھیلائے اس کی لگی بچی نے سراسیمگی سے پوچھا۔ وہ اسے اٹھائے ٹیلے تک آ پہنچا تھا۔ نہیں، چاہے درندہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس کی جان لے لینا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بچی کو زمین پہ اتارا اور اس کے ہاتھ تھامے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تم میٹھے سیب چرانے آئی تھی، تم نادیہ آئندہ چوری نہیں کرو گی، چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا، ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکی میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور بچی نے نظریں جھکا لی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی ابھی تک ایڈم کے ہاتھوں میں تھے۔ اپنی تاریک کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ چمکتے دہات میں سے ایک اور منظر ابھر سا رہا تھا، جیسے کنویں کے پانی میں ہچکولے کھاتا چاند کا عکس ہو۔ وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سچا آفس تھا۔ وردی والا باروک شخص مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا اور ابرو بھینچ کے ناگواری سے سامنے یونیفارم میں الرٹ کھڑے ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کے ہاتھ سیدھے تھے، سر پر کیپ تھی، البتہ آنکھوں پر سخت دکھ اور بے بسی بھرے غصہ پنہاں تھے۔ اگر میجر بدر کو کوئی اعلیٰ اعزاز مل رہا ہے تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیپٹن ایڈم؟ سر، میں یہ نہیں کہتا کہ میجر بدر کو اعزاز نہ ملے، اس نے ڈریگن کو اس جگہ سے ہٹایا تھا، میں مانتا ہوں، مگر سر، اس بچی کو بچانے میں میرا بھی رول تھا۔ مجھے کوئی اعزاز، کوئی انعام، کچھ بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تم نے انعام کے لیے بچی کو بچایا تھا؟ نہیں سر، لیکن مجھے گھر میں اور فوج میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب کچھ غلط ہوتے دیکھو تو ہاتھ یا زبان سے اسے روکو۔ میں نے تب بھی یہی کہا، اب بھی اپنے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ کر یہی کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ ایوارڈ ایک ہی شخص کو مل سکتا ہے، چونکہ بدر کا کردار زیادہ نمایاں تھا اس لیے وہ اس کا حقدار ہے، مگر سیاحوں کی فوٹیجز، موبائل ویڈیوز جو یوٹیوب پر موجود ہیں، اس کا کیا سر؟ میں مزید اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈم۔ وہ اب کرختی سے بولا تو ایڈم نے نظریں جھکا لی، چند گہرے سانس لی اور آنکھیں اٹھا کے ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں اورنگ اصلی ہوں، ہے نا سر؟ اورنگ اصلی، اوریجنل پیپل، نچلی ذات ہے جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگر رنگت ذرا دبتی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو ملائیشیا میں وہی مقام عموماً دیا جاتا ہے جو امریکہ میں سفید فام کے مقابلے میں سیاہ فام کو، یا انڈیا میں براہمن کے مقابلے میں شودر کو ملتا ہے۔ بہت ہو گیا، میں آئندہ یہ ریسسٹ گفتگو نہ سنوں اس چھاؤنی میں۔ کمانڈر نے میز پر غصے سے ہاتھ مارا تو ایڈم خاموش ہو گیا۔ بیڈ روم ابھی تک تاریک تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں یونیفارم اٹھا رکھا تھا جس پر لگی نیم پلیٹ چاندنی سے مزید روشن ہو رہی تھی۔ ایڈم کی اداس آنکھیں اس پر کندہ اپنے نام پر جمی تھی جس پر وہ دن آج بھی تحریر تھا۔ جب وہ لاکر روم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اور اندر سے کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا، جب پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا، ایڈم نے ایک اچنبھی نظر اپنے عقب میں ڈالی مگر پھر ٹھہر گیا۔ وہ میجر بدر تھا اور ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنرل نصیر کو ای میل کی ہے کہ تمہیں ایوارڈ اورنگ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے وہ کہا ہے جو سچ ہے۔ وہ بے رخی سے کہہ کر واپس اپنے کپڑے کھنگالنے لگا۔ جنرل نصیر آج چھاؤنی آ رہے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس نسلی امتیاز کی کہانی کو سن کر تمہیں ایوارڈ دلوا دیں گے تو تم غلط ہو۔ ایڈم گھوما اور سنجیدگی سے کہا، میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر صرف مجھے ایوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لیے بھی ایسے ہی لڑتا۔ پھر رکا اور گہری سانس لی۔ میں شاید اس نسلی امتیاز پہ خاموش ہو جاتا، لیکن اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتح رامزل کو انٹرویو دیکھا تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا ذاتی زندگی ہو یا کیریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑا ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پہ لے جاتا ہے کیونکہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈم کے قریب ہوا اور آواز دھیمی کی، اگر تم کمانڈر کے خلاف جاؤ گے تو یہ مت بھولنا کہ کمانڈر میڈیکل بورڈ بٹھا کر تمہارے دمے کی تفتیش کروا سکتا ہے۔ ایڈم لمحے بھر کو بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ مگر مجھے دمہ نہیں ہے، وہ تو صباح کے جنگل میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ پریشان حیران سا بولا تھا، میں یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، میرا دمہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے لاکر سے کتاب نکال کے دکھائی، اور دمے کی وجہ سے کسی کی فوج سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میں تم سے ہمدردی کر رہا تھا ایڈم، عقل سے کام لو، صحت کے مسئلے کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو تمہیں باڈی گارڈ بھی نہیں رکھے گا۔ میں یہ شادی سے انکار دے گی، مگر تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ کتابیں یہ وان فاتح والی آئیڈیالوجی تمہیں ترقی دلائے گی۔ بیوقوف لڑکی، کبھی سوچ کر آج صوفیہ رحمان وزیر اعظم کیوں ہیں اور وان فاتح کیوں نہیں؟ وہ ترقی حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا کر اور ایک طرز کھاتی نظر اس پر ڈال کے آگے بڑھ گیا۔
ایڈم بالکل چپ رہ گیا، گمسم۔ لاکر روم کے منظر وقت کے سیاہ اسکرین پر غائب ہو گیا۔ اس میں سے ایک روشن دن طلوع ہوا۔ چھاؤنی کے انگریز کے زمانے کی بنائی عمارت کے برآمدے میں گردن سیدھی کیے کھڑا ایڈم بالکل چاق و چوبند اور مستعد، اور سامنے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا سفید بالوں والا جنرل سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ اور تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے کہنا جو بھی کہنا۔ میں سوچ چکا ہوں سر۔ ایڈم جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایڈم کے ہاتھ یہ زیادتی کے لیے اس کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایڈم ایک اورنگ اصلی ہے، اور ہماری فوج آج بھی ملے کو اورنگ اصلی پر ترجیح دیتی ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے سپاٹ نظروں سے کہہ رہا تھا۔ اور ایڈم سچ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان، اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کو بلندی صرف سچ عطا کرتا ہے۔ سیاسی لیڈر غلط ہو سکتے ہیں، کمانڈر غلط ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ فرماتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں۔ پھر ایڈم کے ساتھ کسی صاف رنگت والے کے لیے کیوں زیادتی کی جائے سر؟ جنرل نصیر اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے سن رہا تھا، جو بے خوفی سے بولے جا رہا تھا، اور جو آخری منظر ایڈم بن محمد کو یاد تھا وہ چھاؤنی میں فوجیوں کے زیر استعمال کمروں میں تھا۔ وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کیے دیوار کے ساتھ نیچے زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس پر میڈیکل بورڈ نے اس کو فوج کے لیے ان فٹ قرار دے دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سے بھینچے سر جھکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا، مگر کوئی سن نہ لے، اس خوف سے سسکیاں دبائے ہوئے تھا۔ سرخ گلابی چہرے پر آنسو لڑکتے اس کی وردی کے سینے کو بھگو جا رہے تھے، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سچ تو کامیابی دیتا ہے، سچ تو انسان کو عظمت دیتا ہے۔ پھر میرے خواب کیوں چھن گئے مجھ سے اللہ تعالیٰ؟ ایڈم تو صرف ایک ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا، فوج کی وردی پہن کر اپنے ملک کو دشمنوں سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر ایڈم کی رنگت ذرا گہری ہے، اس لیے ایڈم سے یہ موقع چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایڈم اس لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت کر لینے والا بھی ظالم جیسا ہوتا ہے۔ پھر ایڈم کے خواب کیوں ٹوٹ گئے؟ تو ان کو وہ گھٹنوں پر سر رکھے گھٹی آواز میں روئے جا رہا تھا، ہچکیوں سے سسکیوں سے، مگر وقت کا پہیہ پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا، اور اپنے تاریک بیڈ روم میں بیٹھے ایڈم کو تالیہ مراد کی دریافت یکسر بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ جس منگیتر کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی کافی عرصے سے بن چکی تھی، وہ فوج سے نکالے جانے کے بعد پچھلے ایک برس سے اس کے ساتھ اس لیے کٹی کٹی رہنے لگی تھی کیونکہ اب وہ بیکار تھا، ملے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، وہ سب کے لیے بیکار تھا۔ وہ اسی طرح اداسی سے بیٹھا رہا اور رات بھیگتی رہی۔ بلی اس کے کھڑکی کے سامنے منڈیر پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اور چاند خاموشی سے چمکتا رہا۔ رات کے اس پہر بھی کوالالمپور جاگ رہا تھا۔ تالیہ مراد اپنے گھر کا گیٹ بند کر کے باہر نکل رہی تھی۔ اسے ٹراؤزر کے اوپر ہڈ والی لمبی شرٹ پہن رکھی تھی اور پیروں میں جو جاگرز پہنے تھے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ گیلی سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ تیز تیز نظریں دور سامنے جمی تھیں اور ذہن پیچھے تھا۔ 7 سال پہلے